السلام علیکم، میں ہوں عائشہ ذوالقرنین۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ آج میری آنکھ تھوڑی سی لیٹ کھلی، 2 بجے کے قریب میں اٹھی۔ میں نے بھی ظہر کی نماز بھی پڑھنی تھی، روم بھی صاف کرنا تھا، تو اس سے پہلے میں نے جلدی جلدی سارا روم صاف کیا۔ صفائی کے علاوہ بھی زیادہ تر ٹینشن، نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، قرآن پاک بھی پڑھنا ہوتا ہے، اور پھر ماشاءاللہ سے افطاری بھی بنانی ہوتی ہے۔ آپ لوگ کو پتہ ہے افطاری میں مسجد میں بھی بھیجتی ہوں، اس لیے پھر مجھے زیادہ سے زیادہ کچن میں بھی ٹائم گزارنا پڑتا ہے۔ لیکن رمضان کے مہینے میں کچن میں کام کر کے یقین کریں ذرا بھی تھکاوٹ نہیں ہوتی، خوشی سے دل کرتا ہے کام کرنے کو، کیونکہ پتہ ہوتا ہے اس کا ثواب مل رہا ہے۔ واش روم کا شیشہ بھی کافی زیادہ گندا ہوا تھا، تو میں نے کہا چلو ساتھ ساتھ واش روم کا شیشہ بھی صاف کر دوں۔ کام وغیرہ سے فارغ ہو کے اب میں نماز پڑھ کے اب میں آ گئی ہوں باہر ذرا کچن کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ ایک دفعہ کچن میں چلے جاؤ نا تو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ کچن میں جاتے جاتے مجھے یاد آیا کہ مرغیوں کو پانی اور کھانا نہیں ڈالا ہوا، تو میں نے کہا ان کو بھی دیکھوں اور ساتھ ساتھ اپنے ویورز کو بھی دکھاؤں۔ ماشاءاللہ سے دیکھیں ہمارے بٹیر اور ہماری مرغیاں کتنی بڑی ہو گئی ہیں۔ یہ میرے ہسبینڈ چھوٹے بچے لائے تھے، میں نے کہا آج اپنے ویورز کو میں اپنی مرغیوں کے انڈے بھی دکھاؤں۔ یہ دیکھیں کتنے ماشاءاللہ انڈے دیے ہماری مرغیوں نے۔ میرے ہسبینڈ کو ان کا اتنا شوق ہے، میرے ہسبینڈ صرف انہی میں لگے رہتے ہیں، کبھی ان کی صفائی کر رہے ہیں، کبھی ان کو کھانا دے رہے ہیں، کبھی پانی دے رہے ہیں۔ آج میرے ہسبینڈ ذرا باہر گئے ہوئے تھے تو کھانا اور پانی اس لیے میں ڈال رہی ہوں۔ یہ دیکھیں میرے اللہ کی شان، ماشاءاللہ ہماری مرغیوں نے دیکھیں کتنے زیادہ انڈے دیے ہیں۔ اب میں جلدی کچن میں آ گئی ہوں کیونکہ کام بہت زیادہ تھا۔ جی یہ میں نے کوکر منگوایا تھا، الیکٹرانک کوکر ہے، یہ بھی میں نے آج ہی اوپن کیا، تو میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں۔ آج میری طبیعت بھی تھوڑی سی خراب لگ رہی تھی، اس لیے آج میں نے لیٹ اٹھی ہوں، تو میرے ہسبینڈ بھی میرے پیچھے ہی آ گئے ہیں کچن میں، کہتے برتن میں واش کر دیتا ہوں، آپ کی طبیعت بھی نہیں ٹھیک۔ الحمدللہ جی دیکھیں میرے ہسبینڈ ایسے ہی میرا ہر کام میں پورا ساتھ دیتے ہیں۔ میں ان کو منع بھی کر رہی تھی کہ رہنے دیں میں خود ہی دھو لوں گی، لیکن پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے بھی کھانا بھی بنانا ہے، آپ کی طبیعت بھی نہیں ٹھیک، تو کوئی بات نہیں میں دھو دیتا ہوں، روز آپ ہی دھوتی ہیں۔ آپ کا شوہر آپ کی ہر کام میں ہیلپ کروائے تو یقین کریں کام بھی بہت آسان ہو جاتا ہے۔ نبی پاک بھی اپنی بیویوں کے ساتھ ایسے ہی ہر کام میں ہیلپ کرواتے تھے، تو میرے ہسبینڈ بھی اکثر ایسے ہی میری مدد کرواتے ہیں۔ جب بھی کوئی کام زیادہ ہو تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ نبی پاک بھی تو اپنی بیویوں کے ساتھ ہر کام میں ہیلپ کرواتے تھے، تو پھر کیا ہوا میں بھی کروا دوں گا۔ تو اسی لیے تو میاں اور بیوی کا رشتے کو سب سے خوبصورت رشتہ کہا گیا ہے۔ اگر بیوی احساس کرتی ہے شوہر کا، تو شوہر بھی ایسے ہی بیویوں کا احساس کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کا احساس کرنے سے ہی زندگی اچھی گزرتی ہے۔ اللہ پاک تمام ہسبینڈ اور وائف میں ایسے ہی محبت قائم و دائم رکھے، آمین۔ وقت وہ واحد چیز ہے جو واپس نہیں آتی، اسے ضائع کرنے سے پہلے سوچیں کیا آپ کل بھی وہی کرنا چاہیں گے جو آپ آج کر رہے ہیں۔ معاف کرنا کمزوری نہیں طاقت ہے، یہ آپ کو بوجھ سے آزاد کر دیتا ہے۔ اچھی باتیں میرے ہسبینڈ بھی مجھے بتاتے رہتے ہیں اور خود بھی عمل کرتے ہیں، اور مجھے بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی عمل کیا کریں۔ کامیابی راتوں رات نہیں ملتی، یہ ان چھوٹے قدموں کا نتیجہ جو آپ روز اٹھاتے ہیں۔ آپ کی قدر اس بات سے نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس کیا ہے، بلکہ اس بات سے ہوتی ہے کہ آپ کون ہیں۔ جو لوگ آپ کی بات نہیں سنتے، ان کے سامنے اپنی بات ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، خاموشی سے کامیاب ہو جائیں اور لوگوں کو ایک دن خود ہی پتہ چل جاتا ہے۔ میرے ہسبینڈ مجھے اکثر اس بات پہ سمجھاتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کرے تو تم اچھا کیا کرو، تم نے اللہ سے اس چیز کا اجر لینا ہے۔ میں اگر کوئی بات بھی کروں تو وہ مجھے کہتے ہیں عائشہ معاف کر دو، سب کو معاف کر دو اور اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ زندگی ایک آئینے کی طرح ہے، جو دیں گے وہی واپس ملے گا۔ وہ مجھے سمجھاتے ہیں کہ یہ جتنی بھی مشکلیں آتی ہیں یہ صرف عارضی ہوتی ہیں، آپ ہمت کرو، ہمیشہ یاد رکھے جاؤ گے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں تو ہمیں پلٹ کر بھی اچھائی ہی ملتی ہے، اگر ہم کسی کے ساتھ برائی کرتے ہیں تو ہمیں پلٹ کر بھی برائی ملتی ہے۔ یہ بات ہم نے اپنی زندگی سے سیکھی ہے، ہمارے اوپر بھی بہت آزمائشیں آئی ہیں۔ شاید اکثر شادی شدہ جن کی نئی شادیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر ایسے ہی آزمائشیں آتی ہیں، لیکن صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے۔ برے وقت میں اگر ہم لوگ صبر کرتے ہیں نا تو اللہ پاک صبر کا پھل دیتا ضرور ہے، چاہے دیر سے دے، لیکن صبر کا پھل ملتا ضرور ہے، اور وہ ایسا ملتا ہے جو بہت زیادہ شاندار ہوتا ہے۔ پاکستان میں رہنے والوں میں سے جس کی مجھے سب سے زیادہ یاد آتی ہے نا وہ روشان ہے۔ روشان میرے دیور کی بیٹی ہے، جس سے مجھے بہت زیادہ محبت ہے، اور میرے ہسبینڈ کی بھی اس میں جان ہے۔ ہم روز اس سے گھنٹوں باتیں کرتے ہیں، جس دن ہماری بات نہ ہو ہم دونوں ہی ایسے اداس رہتے ہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ آپ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ محبت اور پیار دکھا رہے ہیں، ایسے ہی ہمارے لیے پیار اور محبت دکھاتے رہیں۔ آپ کے پیار سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اور ہمارا دل کرتا ہے آپ کے لیے نئے ولاگ بنانے کو۔ اور آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں لازمی کیا کریں کہ آپ کو ہماری کون سی بات اچھی لگ رہی ہے، کون سی بری لگ رہی ہے، آپ ہمیں لازمی بتایا کریں۔ ہماری فیملی میں پہلی ہوں جس نے ولاگنگ سٹارٹ کی ہے۔ میرے ہسبینڈ کی مجھے فل سپورٹ ہے، میرے ہسبینڈ کہتے ہیں اگر آپ کو شوق ہے تو آپ ولاگنگ کیا کریں۔
اور آپ لوگوں سے باتیں شیئر کر کے مجھے ایسے ہی لگتا ہے جیسے میں اپنی فیملیز میں اپنے اپنوں سے باتیں شیئر کر رہی ہوں۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں سے باتیں کرنا۔ باتوں باتوں میں میرے ہسبینڈ نے پورے برتن واش کر دیے ہیں۔ آج میرے ہسبینڈ میرے ساتھ اس لیے کام کروا رہے ہیں کیونکہ وہ آج ذرا جلدی فری ہو گئے تھے، تو اس لیے وہ کچن میں آ گئے، کہتے میں آج آپ کی ہیلپ کرواتا ہوں۔ برتن تو ماشاءاللہ سے کمپلیٹ ہو گئے ہیں، تو اب میں ساتھ ساتھ برتنوں کو سیٹ کر رہی تھی۔ اب میں نے کھانا بنانا تھا۔ آج میرا دل کر رہا تھا آلو قیمہ بنانے کو، تو میں نے پیاز کاٹ لیے ہیں اور میں نے ٹماٹر بھی کاٹ لیے ہیں۔ میں ساتھ ہی سارا مسالہ پہلے ہی کاٹ کے رکھ لیتی ہوں۔ اس طرح کھانا بنانے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ خالی قیمہ بنا لیتی ہوں، لیکن میرے ہسبینڈ کو آلو قیمہ بہت پسند ہے، تو وہ کہتے ہیں آج آپ آلو قیمہ بناؤ، تو پھر میں نے ان کی فرمائش پہ میں نے کہا چلو آج آلو قیمہ ہی بنا لیتی ہوں۔ پین میں نے پیاز ڈال کے اوپر رکھ دیے تھے براؤن ہونے کے لیے، تو اب میرے ہسبینڈ نے فرمائش کی تھی آلو قیمے کی، تو پھر میں نے کہا چلو ساتھ ساتھ میں آلو بھی کاٹ لوں۔ چاہے قیمہ کھانے کو دل کر رہا تھا، لیکن میرے ہسبینڈ کے فرمائش تھی آلو قیمے کی، تو پھر میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو میرے ہسبینڈ نے کہہ دیا میں نے بھی وہی بنانا ہے، اس لیے میں ان کی خواہش کا پہلے احترام کرتی ہوں۔ آج میں نے افطاری کے لیے اسی لیے کچھ نہیں بنایا کیونکہ میرے ہسبینڈ نے کہا تھا میں نے روزہ کھولتے ساتھ ہی آج کھانا کھانا ہے۔ زندگی کا سفر ایسے ہی خوشگوار گزرتا ہے، کبھی ان کی سن لو کبھی اپنی منا لو۔ ہمارا قیمہ تو ہو گیا تھا ریڈی۔ قیمے کو میں نے اچھے طریقے سے بھونا اور میں نے اس میں زیادہ اسپائس نہیں ڈالے۔ میں نے اس میں ڈالا نمک، لال مرچ، ہلدی کا پاؤڈر اور بس گرم مسالہ۔ یہ میرے بیسک سے مسالے تھے، اسی سے میرا سالن اتنا مزے کا بنا۔ اب میں نے دوسری طرف روٹیاں بھی بنانی شروع کر دی تھی کیونکہ افطاری میں صرف 20 منٹ باقی تھے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔